إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه مسلم في كتاب الإيمان. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، موجودہ حالات میں مسلمانوں کی پریشانی اور تشویشناک حالت، اس بارے میں ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے تبصرے کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور یقیناً حالات جس طریقے کے بن رہے ہیں یہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے، اس اعتبار سے کہ ہمارا اصل متاع جو ایمان ہے، جو ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جانے والا ہے، اس کے پر شدید حملے کیے جا رہے ہیں اور اسے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آخر ایمان کے پر جو اتنے شدید حملے کیے جا رہے ہیں اور آسانی کے ساتھ مسلمان شکار ہوتے ہیں، بالخصوص مسلمان بچیاں، لڑکیاں، کالج کے اندر پڑھنے والی، یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والی، یہ کیوں شکار ہوتی ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. سوال بالکل آسان سا ہے کہ اگر ہماری اپنی بچیاں ارتداد کی راہ پر جا رہی ہیں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو چکھا ہی نہیں. ورنہ اگر کوئی شخص ایمان کی لذت، اس کی حلاوت کو پا لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آگ میں ڈالے جانا گوارا کرے گا لیکن کبھی کفر کی طرف جانا گوارا نہیں کرے گا. جو روایت میں نے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد آپ کے سامنے پیش کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کا جو چیپٹر قائم کیا، جتنی بھی محدثین کی کتابیں آپ دیکھیں گے، بنیادی طور کے پر سب سے پہلا چیپٹر آپ کو ملتا ہے کتاب الایمان. بنیاد ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایمان کی قدر کو، اس کی اہمیت کو، معنویت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو جب ان چیزوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اونے پونے دام ان ساری چیزوں کو بیچیں گے. ایک کہانی کے طور پر جو چیز بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھتیجے کو، جس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ایک ہیرا دیا
جا کے اسے بازار کے اندر بیچاؤ، اس کی قیمت کا اندازہ لگا کراؤ کیا ہے، اس کے بعد ہم اسے بیچیں گے۔ ابتدا میں اسے ان ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، لیکن جب اس ہیرے کو لے جا کر وہ بازار کے اندر بیچنے لگا تو اسے حیرت ہوئی کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے جسے وہ کانچ کا ٹکڑا سمجھ رہا تھا۔ لیکن یہ چیز اسے کب بتائی گئی؟ جب تجربات زندگی سے وہ گزر چکا تھا، ہیرے کی پرکھ اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی، تب اسے اس بات کا اندازہ لگا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ورنہ ایک عام آدمی کے لیے ہیرا کانچ کی طرح چمکنے والی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کی پرکھ جوہری سمجھتا ہے۔ جب اسے ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جائے تو ایمان ہمیں جو عطا کیا گیا ہے یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے۔ اگر ہم اللہ کی توحید، ایمان، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ کر دیں تب بھی اس کی اہمیت صحیح طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے یہ ایمان۔ اصحاب کرام نے جان داؤ پر لگائی۔ ہجرت یہ جو واقعہ ہے کس بنیاد کے پر ہے؟ محض اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بقا کے لیے دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، کاروبار چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کی جتنی بھی چیزیں، رشتہ و ناطے سب چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن کبھی ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہی اصل پیغام تھا ہجرت کا۔ اور آج ہمارے لیے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کالجز، یونیورسٹی اور دیگر جگہوں کے پر جہاں عزت و ناموس کے پر حملے کیے جاتے ہیں پلاننگ کے تحت، باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے غیر مسلموں کے علاقے میں کالجز کے اندر، اور یہ میں بے پر کی نہیں بلکہ جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں، مشاہدے کی بات، ٹارگٹ کیا جاتا ہے منظم طریقے سے۔ اور آج ہمارے لیے بہت آسان بن چکا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہماری بچیاں علم حاصل کرے، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام غیرت اور عزت کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ ایسی تعلیم اور ایسے علم کا کیا فائدہ جہاں پر اپنی عزت و ناموس کو داؤں کے پر لگانا پڑے، بے غیرتی کو گلے لگانا پڑے، ایسی تعلیم کو ٹھکرا دیا جائے جہاں پر ہمارا ایمان داؤں کے پر لگتا ہے۔ نہیں، اس چیز کو گوارا کیا جائے گا، یہ قابل برداشت ہے ہی نہیں۔ یہ جو روایت بنیادی طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایمان کی لذت و حلاوت ہمیں کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی قدروں کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت کو پالے گا۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، ان یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائے۔ دوسری چیز آپ نے بیان کی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ کسی سے محبت کرے تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور تیسری چیز، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ وہ کفر میں جانا پلٹنا ایسے ہی ناپسند کرے جبکہ اللہ نے اس سے بچا لیا ہے، كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اس طرح وہ کفر کی طرف جانا ناپسند کرے۔ یہاں پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اللہ اور اس کے رسول یہ ہمارے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائے۔ کب محبوب بنیں گے؟ اللہ کی عظمت ہمارے اندر کب آئے گی؟ کب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے؟ محبت کے اسباب ہوتے ہیں، بغیر سبب کے کوئی چیز محبوب نہیں بنتی۔ اگر ہم کسی کو عظیم مانتے ہیں تو کس بنیاد کے پر؟ علم کی بنیاد پر یا اس کے کارناموں کی بنیاد پر؟ قدرت، قابلیت، کن چیزوں کی بات آپ کرتے ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بات کی جائے تو اللہ کا علم یہ ہے کہ اس نے کائنات کو بنانے سے پہلے، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ایک کتاب لکھی،
قلم کو پیدا کرنے کے بعد اور کہا کہ اکتب، لکھ۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا کہ قیامت تک جو ہونے والا لکھ دے۔ اللہ کی صفت علم ازل سے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تب سے اللہ کی صفت علم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے بارے میں نہیں جانیں گے تو اس کی عظمت ہمارے اندر کہاں پیدا ہوگی؟ اور جب عظمت کو نہیں سمجھیں گے تو محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کے بارے میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جتنا علم ہمیں ہونا چاہیے نہیں حاصل کرتے، نہ ہمارے بچے نہ ہماری بچیاں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اور جب اللہ کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی عظمت دلوں کے اندر نہیں آئے گی اور نہ ہی اللہ کی محبت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا اور اس کے عذاب کی سنگینی اور اس کی خطرناکی کو دیکھنے کے بعد وہ برداشت نہیں کر پائیں گے تو اللہ سے مطالبہ کریں گے، اللہ ایک موقع دے، ہم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، تمہیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر کیا کہا کہ اگر ان لوگوں کو دنیا میں لوٹا دیا گیا تو یہ وہی کام کرنے والے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ یہ اللہ بیان کر رہا ہے، یعنی بندہ جو کام اگر موقع دیا گیا کیا کرے گا اس بات کا بھی علم اللہ کو ہے کہ اگر ان لوگوں کو موقع دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے دنیا میں تمہیں جانے کا موقع دیا جا رہا ہے، تو یہ وہی کام کریں گے لما نہوا عنہ، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ یہ اللہ کے کامل علم کی دلیل ہے۔ اور اگر اللہ کی عظمتوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا، کائنات کے بارے میں انسان کو علم نہیں۔ ہم ایک کائنات کے معمولی سے حصے کے اندر رہتے، زمین ایک نقطہ ہے۔ یہ سورج جو ہمارے نظام شمسی کے اندر پایا جاتا ہے یہ زمین سے 10 یا 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اللہ نے اس کائنات کے اندر نہ جانے کتنے ستارے ایسے بنائے ہیں جو سورج سے 5 کروڑ 6 کروڑ گنا بڑے ہیں۔ انسان کیا اندازہ لگائے گا؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے جائیے، صحیح ابن حبان وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پوری کائنات، 7 آسمان 7 زمین، جب کہ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہی فاصلہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے کے بعد تیسرے، ہر آسمانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ، 7ویں کے بعد اللہ کی کرسی ہے، اس کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اور اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، اس کے درمیان 500 سال کا فاصلہ۔ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے کتنی عظیم کائنات کو بنایا ہے۔ وہ خالق ہے، خلاق العلیم ہے، صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جانتا بھی ہے۔ نہیں اللہ کی قدر، اللہ کی جیسی قدر و توقیر عزت ہونا چاہیے نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، تو کہاں سے اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری کائنات، 7 آسمان 7 زمین، یہ اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہیں کہ جیسا کہ ایک میدان کے اندر چند سکے پھینک دیے گئے ہو۔ یہ اللہ کی کرسی کے سامنے پوری کائنات ہے، اور اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے وہی حیثیت رکھتی ہے جو 7 آسمان اور 7 زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ہے۔ اور اللہ عرش پر مستوی ہے اور سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ نہیں پتہ، نہیں جانتے ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جب اکیلے اللہ کا تذکرہ، اس کی توحید، اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تو دل سکڑنے لگتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی محفلیں، مسلمانوں کے اجلاس، تذکرے کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نہیں، رسول اللہ کے نہیں، بلکہ خالق کے بجائے مخلوق کے تذکرے ہوتے ہیں۔
ایسی ایسی واہیات باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر ایک غیر مسلم سن لے تو افسوس کرے کہ مسلمانوں کی بدعقیدگی کا عالم یہ ہے۔ افسوسناک باتیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی من گھڑت چیزیں بیان کی جاتی ہیں، من گھڑت واقعات، بزرگوں کے ایسے قصے جو انسان سننے کے بعد یقین نہ کر پائے، بے پر کی باتیں، یہ ہمارے ہاں افسوسناک باتیں ہیں جو ہمارے اجلاسوں کے اندر مسلمانوں کے درمیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کی عظمت نہیں بیان کی جاتی، تو جب اللہ کی عظمت نہیں بیان کی جائے گی، اس کی قدرت کے کارناموں کو نہیں بیان کیا جائے گا، تو کہاں سے اللہ سے محبت پیدا ہوگی؟ کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول یہ سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے وہ محبت نہیں ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانا ہے، جس کی بنیاد کے پر محبتیں نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد ہے عظمتوں کو سمجھنا۔ جب تک یہ عظمتیں ہمارے سامنے آشکارا نہیں ہوگی، ہم علم حاصل نہیں کریں گے، تو یقینی بات ہے کہ محبت پیدا نہیں ہوگی، اور جب محبت نہیں ہوگی تو ایمان کی وہ حلاوت اور وہ چاشنی اور وہ مٹھاس جو ہمیں کفر کی طرف لانے سے روکتی ہے، وہ چیز ہمارے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت پڑھیے۔ آج ہمارا نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو اس ناحیے سے نہیں کہ غور و فکر کیا جائے۔ سیرت کے پر آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایسی ہے کہ جس کے پر صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کتابیں لکھی، صرف مسلمان نہیں۔ اور یہ بات بھی انتہائی حیرتناک ہے کہ دنیا میں کسی کی شخصیت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف یہی ایک حدیث کافی ہے کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا کا اختیار دیا کہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا، جیسا کہ مسلم ہی کی روایت میں ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک گارنٹیڈ دعا کا وعدہ کیا، وہ دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی کچھ دعائیں اللہ رد بھی کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا مانگی کہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل میرے خاندان میں سے ہے اور وہ ڈوب رہا ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، انہ لیس من اہلی، وہ تمہارے خاندان والا نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے آنے کے بعد، عذاب کے آ جانے کے بعد خون کے نہیں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ اب یہاں خون کے رشتوں کی بنیاد کے پر وہ تمہارا بیٹا تو ہے، لیکن ایمان کا جو اصل رشتہ ہے اس کی بنیاد کے پر وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہیں نہیں مانتا، تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ رد کر دی گئی دعا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اپنے باپ کے بارے میں قیامت کے دن کہیں گے، جب ان کا باپ آئے گا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ بیٹے آج میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے اللہ تو نے کہا تھا اور میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرنا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آج میرا باپ میری نظروں کے سامنے جہنم میں داخل کیا جائے۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کافر اور مشرک کو جنت میں جگہ نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ اپنے پیروں کی طرف دیکھو، نجاست گندگی کے اندر لتڑا ہوا ایک بجو لومڑی کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے، وہ شکل تبدیل کر دی جائے گی اور اس کے بعد جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرے گا۔ مشرکوں کے بارے میں صاف ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی کے لیے اللہ نے گارنٹیڈ دعا کا وعدہ کیا، اور اس دعا کو فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے دنیا میں ہی اپنی اس دعا کو مانگ لیا، اسے استعمال کر لیا۔ لیکن وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی اس گارنٹی دعا کو جسے اللہ رد نہیں کرے گا بہت حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہے۔ کس کے لیے رکھا؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے، مکہ والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، انصار مہاجرین کے لیے نہیں،
کہا شفاعت لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ میری امت کی شفاعت کے لیے میں نے سنبھال کر رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے سنگین مرحلہ جو کہ قیامت کے دن کا ہوگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوگی اور آپ شفاعت کے لیے اس کو بچا کر رکھے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت ہے۔ تو جو نبی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمارے لیے اتنا بڑا خیر خواہ ہے، قیامت کے دن اپنی مخصوص دعا کو خاص شفاعت کے لیے بچا کے رکھا ہے، تو ہمیں اس شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ لیکن آپ نے یہ بھی واضح کیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوگی، شفاعت آپ اپنی امت کے حق میں کریں گے لہذا تمام امتیوں کو بخش دیا جائے گا۔ نہیں، وضاحت کر دی یہ کن لوگوں کے کام آنے والی ہے، کون ہے جو میری شفاعت کے دائرے میں آئیں گے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، یقیناً اللہ نے چاہا تو یہ شفاعت کام آنے والی ہے۔ کن لوگوں کو کام آئے گی؟ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میرے ہر اس امتی کے حق میں کام آنے والی ہے جس کی موت شرک کے پر نہ آئی ہو۔ اگر شرک ہے تو سوچنا ہی نہیں۔ یہاں لوگوں نے ایک عجیب و غریب فلسفہ پڑھ لیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ یعنی جو خوب نمازیں پڑھے، خوب صدقہ و خیرات کرے، ہاتھوں میں تسبیح لیے ہوئے ہو، وضع قطع دیکھنے کے بعد کسی بزرگوں کی طرح دکھائی دیتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے عبادت گزار کی پہچان کیا بتائی؟ آپ کو پتا ہے؟ نماز، روزہ، ان ساری چیزوں کو آپ نے نہیں بتایا۔ ترمذی کی وہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر فَعَدَّ خَمْسًا، 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی اور کہا کہ اس کے پر عمل کرو گے اور دوسروں تک پہنچاؤ گے، یہ دونوں ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے کہ اللہ کے رسول میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ پہلی چیز آپ نے کیا بیان کی؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ نماز 5 وقت ادا کرو، تہجد ادا کرو، نفل ادا کرو، روزے رکھو، حج ادا کرو، صدقہ و خیرات کرو تو بہت بڑے عبادت گزار بنو گے۔ نہیں، کہا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بنے گا۔ یعنی جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتا، وہ کتنا بھی عبادت کرنے والا ہے، وہ متقی نہیں ہے، وہ عبادت گزار نہیں ہے۔ عبادت گزار بننے کے لیے حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ عربی زبان میں حرام کہتے ہیں المنع الشدید، بہت سختی کے ساتھ جس سے روکا گیا ہے۔ اور سب سے زیادہ سختی کس چیز کے پر رکھی گئی؟ شرک کے پر۔ کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ سب سے عظیم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک تھپڑ اپنے دوستوں کو مار دیں، بچے کو مار دیں، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے اور اسے اتنا زیادہ قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ نے اسی تھپڑ کو اپنے باپ کے پر یا اپنی ماں کے پر چلا دیا تب وہ ایک ہی ہے لیکن مقام کے اعتبار سے جرم بڑا ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ دراصل گناہ کا ہے، ظلم کا ہے، کہ عام لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، لیکن اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے عظیم ذات ہے اس کے ساتھ اگر یہ کیا گیا تو وہ ظلم عظیم بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا متقی کون؟ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے سب سے بڑا متقی وہ ہے جو سب سے بڑے گناہ سے بچتا ہے، یعنی شرک سے بچتا ہے۔ اگر کوئی شرک سے نہیں بچتا تو یاد رکھیے گا وہ متقی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کون ہے جو میری شفاعت کے دائرے میں آئے گا؟ جس نے شرک سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، شرک سے کہیں وابستگی نہیں رکھی، واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب آپ اپنی امت کے لیے اتنا زیادہ خیر خواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو پھر امتی کا حق بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کرے، اور محبت اطاعت کو لازم کرا دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق چلنا۔
قرآن مجید نے بالکل صاف اصول بیان کیا ہے، ان تنصروا ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کے کہے کے مطابق چلو گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاؤ گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ شرط ہے ہمیں اللہ کے کہے کے مطابق چلنا ہوگا، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنا ہوگا، تب اللہ کی مدد آئے گی، نہیں آئے گی ورنہ آپ کتنا بھی روئیے، کتنا بھی چلائیے، قرآن نے اصول بیان کر دیا۔ اب دنیا کے اندر بھی ایک عام چیز ہے جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک شخص کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اگر وہ پانی کے پاس کھڑا ہو جائے تو کیا پانی اٹھ کر اس کے منہ میں چلا آئے گا؟ نہیں آ سکتا ہے، بلکہ اس پانی کو اسے لینا ہوگا اور اپنے منہ میں داخل کرنا ہوگا۔ کسی گڑھے کے پاس، نہر کے پاس، سمندر کے پاس کھڑے ہو جانے سے کسی کی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے۔ یہی معاملہ اللہ نے بیان کیا، جب تک تم اللہ کے دین کے مطابق نہیں چلو گے، اللہ کی مدد نہیں کرو گے، تب تک اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے، قانون فطرت ہے۔ اگر ہمارے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، پوری سوسائٹی کے اندر ہر کسی کو بتاتے ہوئے پھرے، تو کیا اس سے ہمارے پیٹ کا درد کم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم اس کی دوا نہ لیں، جس جگہ کے پر جا کر دوا لینا چاہیے جس سے دوا لی جائے۔ یہ اصولی باتیں ہیں، قانون فطرت ہے۔ تو اللہ نے بھی ایک اصولی قانون بتا دیا، یہ قانون فطرت ہے۔ ہم اگر اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے، یعنی اس کے کہے کے مطابق چلنا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جانا، تب تک اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ اور اللہ اگر ہماری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہے کوئی جو ہماری مدد کر سکے، ہمیں بچا سکے؟ نہیں، نہ گمراہی سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے، نہ ذلت سے بچا سکتا ہے، نہ دنیا کے کسی بھی قسم کے نقصان اور خطرات سے، صرف اللہ تبارک و تعالی بچائے گا۔ تو جب اللہ ہی بچانے والا ہے، وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، تو ساری توجہ، ساری عنایتیں صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوسناک بات ہے کہ اگر کوئی نیوز آ جاتی ہے، کہیں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، یہاں ہمارے خیمے کے اندر اور ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کے پر لمبے چوڑے تبصرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مومن اتنا بزدل ہوتا ہے، اتنا ڈرپوک ہوتا ہے۔ قرآن نے تو جادوگروں کا واقعہ بیان کیا کہ فرعون جنہیں دھمکی دے رہا تھا کہ میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، کہ اگر داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پیر کاٹوں گا۔ کہا کوئی بات نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو اپنے رب کے پاس جائیں گے، کہیں اور تھوڑی جائیں گے۔ یہ بہادری ہے، انہیں پتا تھا کہ وقت کا ظالم اور جابر جو اپنی حکومت کی بقا کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ ہمیں جان سے مارنے کے لیے بھی دریغ نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہادری دکھائی۔ اور یہی ہے المؤمن القوی، طاقتور مومن، جس کے ایمان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ باطل سے ڈرتا نہیں ہے۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن ڈرپوک نہیں ہوتا، اس کا ایمان اسے ان ساری چیزوں سے بچا کر رکھتا ہے، اس لیے کہ ایمان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے ہوئے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، اس سے زیادہ محبت کسی اور کی دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور کی محبت دلوں کے اندر آ رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ پھر ہمارا ایمان معرض خطر میں ہے، اور ایمان اگر داؤں پر لگ رہا ہے تو پھر نہ دنیا ہماری سنورنے والی ہے، نہ آخرت سنورنے والی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایمان ہی ہے جو ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا۔ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر باعزت سربلند رہنا چاہتے ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں سربلندی ملنے والی ہے، لیکن کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو گے، بغیر ایمان کے کچھ نہیں آنے والا۔ یہ واضح بیانات ہیں، دو ٹوک بیانات ہیں۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ اگر کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو اللہ ہی سبب ہونا چاہیے، اللہ کے لیے محبت۔ اور یہ اصحاب کرام کے اندر یہ محبتیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ایمان جب پروان چڑھتا ہے، قوی ہوتا ہے، تو دنیا کی ساری محبتیں اس کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہے۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے موقع پر صاف کہا، میں ایک شخص کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن جب وہ میری تلوار کی زد میں آیا تو میں نے تلوار چلانے میں جھجک محسوس نہیں کی۔ اپنے سگے باپ کو مارا تھا، حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو مارا تھا۔ یہ اللہ کی محبت تھی، صرف اللہ کی محبت میں، اور کوئی نہیں۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ صرف اللہ کے لیے محبت کی جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی کو، سگا بھائی ہے خونی اعتبار سے، ایک انصاری صحابی باندھ رہے، کہا کہ اسے اچھی طریقے سے باندھو، اس لیے کہ فدیے کے طور پر انہیں آزاد کرنے کے لیے اس کی ماں تمہیں بہت دودھ والی اونٹنیاں دی گئی۔ وہ کہنے لگا، مصعب تم میرے بھائی ہو، میرے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ انصاری میرا بھائی ہے، یہاں خون کے نہیں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ محبت تھی، اللہ کے لیے محبت۔ یہ ایمان کا، عقیدے کا بہت اہم باب ہے۔ ولا اور برا، ولا کا مطلب ہوتا ہے دوستی، برا کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، نفرت۔ یعنی دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی اور مقصد کے لیے، ٹھیک ہے دنیا کے اندر اگر دو بھائیوں کے درمیان تجارت چل رہی ہے، کہیں پر کسی قسم کی ناچاکی ہو گئی، دشمنی ہو جاتی ہے، دو پارٹنروں کے درمیان ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کے درمیان ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے دوستوں میں۔ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی دنیاوی وجوہ اور دنیاوی سبب کی بنیاد کے پر ہو رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ کیا ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی نفرت کی بنیاد کے پر کسی سے نفرت کرتے ہیں؟ یہ بنیاد ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ یقینی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اپنا محبوب بنا لے اور کوئی اس محبوب ذات کے تعلق سے کچھ کہے تو انسان گوارا نہیں کرے گا۔ ایک انسان کے لیے باپ محبوب ہوتا ہے، اس کی ماں محبوب ہوتی ہے، اس کی اولاد محبوب ہوتی ہے۔ کوئی اگر اس کی ماں کے تعلق سے کچھ کہہ دے، باپ کے تعلق سے، بیٹے کے تعلق سے، بھائی کے تعلق سے برداشت نہیں کرتا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہماری محبتیں ان ساری محبتوں کے پر غالب ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے لیے محبت کتنی شدید ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو بیان کی گئی ہے کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، کہ وہ جب کہ اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے، کفر کی طرف لوٹنا ناپسند کرے۔ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی گئیں، اس نے ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ کیا یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر؟ نہیں ہے۔ اب یہاں خاص طور سے ہماری اپنی بچیوں کے لیے ہم نے انہیں ایمان سے آشنا ہی نہیں کرایا۔ ممبئی کا کافی پرانا واقعہ ہے، بہت انگلینڈ کا، بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ مارکیٹنگ کے لیے نکلا ہوا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے وہ تو چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، اور اپنی فیملی کو دروازے کے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اب کیا یہ نمازی ہے، اسے نماز پڑھنا ہے، نماز اس کے پر فرض ہے، اس کی فیملی کے پر نہیں ہے، اسے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ سامنے چرچ تھا، چرچ کے پادری نے انہیں اپنے چرچ کے اندر جگہ کی، تم یہاں کا نماز ادا کرو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اپنی مسجدوں سے خواتین کو روکتے ہیں، جب انہیں ایمان کے پاور ہاؤس سے ہی دور رکھا جائے گا تو ایمان کی انرجی انہیں کہاں ملے گی؟ توانائی ہی نہیں ملنے والی ہے۔ صحابیات کے اندر یہ انرجی کہاں تھی؟ دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جنگ احد میں باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید، یہاں تک کہ سرتاج شوہر بھی شہید۔ ساری شہادتوں کی خبروں کو سننے کے بعد اپنے جذبات کے پر قابو پاتی ہے، سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول بخیر ہے۔ جب آپ کے چہرے انور کو دیکھتی ہے تو کیا جملہ کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے دیدار کرنے کے بعد، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں بے معنی ہے، اس لیے کہ انہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم، ایسی تربیت دی تھی، ایمان کی قدر ان لوگوں کے نزدیک تھی۔ آج ہماری اپنی بچیوں کے اندر ایمانی غیرت نہیں، ایمان کے بارے میں علم نہیں، تو کہاں قدر کریں گے؟ یہ تو وہی معاملہ ہوگا کہ ہیرے کو کانچ سمجھ کر لے جا کر بازار میں بیچائیں گے، یہ وہی معاملہ ہے۔ اتنی عظیم چیز اللہ نے ہم کو عطا کی، ہدایت جو کہ خاص طور سے ایمان کی ہدایت ہے، توحید کی ہدایت ہے، اس کے بدلے میں دنیا کی ساری نعمتیں بے معنی ہے، اس لیے کہ انسان اگر پوری دنیا اس کو دے دی جائے، یہ اس کو جنت میں لے کر نہیں جائے گی، یہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں نہیں لے کر جائے گی۔ کون سی چیز ہے جو اسے اللہ کی جنت اور اللہ کی رحمت کی طرف لے کر جائے گی؟ اللہ کی توحید ہے۔ چاہے آپ دنیا کی بات کیجئے، برزخی زندگی کی بات کیجئے، آخرت کی بات، ہر چیک پوسٹوں کے پر ایک ہی سوال ہوگا، اللہ کی توحید سے متعلق، ایمانیات سے منسلک۔ قبر میں یہی سوال ہوگا، 3 ہی سوال ہوگا، اسی کے جواب کی تیاری کرنے کہ تیرا رب کون، تیرا رسول کون، تیرا دین کیا ہے۔ یہی ہے اسلام اور یہی ہے ایمان، اور اسی کے پر ہر مسلمان کی زندگی گردش کرتی ہے۔ اب جب یہی سب کچھ ہے تو ہمیں اس سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ یہ لذت اور یہ مٹھاس اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے اندر دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر نہ ہو، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی عظمتوں کو نہیں سمجھیں گے۔ ہم اللہ کی نہ عظمت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پر محبت کا ڈھونگ رچا جاتا ہے، اور جب نبی کی حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی امام کے قول کو، کسی امام کی فقہ کو یا اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، بزرگ تک کو اہمیت دی جاتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے کہ ہمارے مسلک میں چیز نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہ بات کیا بھی؟ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جتانے کے لیے روایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک پڑھنے میں ساری امت کو رکھا گیا، دوسرے پڑھنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ پڑھنا بھاری تھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، تو کیا اس پڑھنے میں جس میں پوری امت تھی، کیا اس میں ابو بکر صدیق نہیں تھے؟ کیا عمر فاروق، عشرہ مبشرہ، تمام اصحاب کرام، تمام بزرگان دین اور تمام محدثین، تمام امام دین نہیں تھے؟ سب تھے۔ تو سب کے پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھاری ہے تو آپ کی بات کیوں نہیں سب پر بھاری ہوگی؟ ایک طرف آپ کی عظمت بیان کی جاتی ہے اور دوسری طرف اسی عظمت کو روندا جاتا ہے۔ تو کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کہاں آپ کی عظمت ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی ہم نہیں چکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ روایت آپ 12 سنتے ہیں، جس کے اندر ایمانی غیرت ہوتی ہے، جو ایمان کی لذتوں کو چھکے ہوتا ہے، اس کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہوتی ہے۔ سوال بڑا پیچیدہ تھا۔ ایک طرف حضرت عمر فاروق جو کہ ملہم ہیں، محدث ہیں، اللہ جن کے دل و دماغ کے اندر اپنی شریعت کے مطالبے کو اتارا کرتا تھا، جن کی عظمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سوال ہوا کہ حج تمتع کرنا چاہیے کہ نہیں، اور سوال کرنے والا کس سے سوال کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر سے، کسی اور سے نہیں۔ کہا کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، خواہش ظاہر کی۔ کہا کہ آپ کے والد صاحب منع کرتے ہیں۔ یہ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ایک طرف والد صاحب ہے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا جواب دیا۔ کہا دین کے معاملے میں نبی کی بات مانی جائے گی یا تو میرے باپ کی مانی جائے گی؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ نہیں، نبی کی مانی جائے گی۔ تو کہا کہ حج تمتع کرو۔ وہاں صرف باپ نہیں ہے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہ جس راہ سے، جس گلی سے گزر جائے شیطان راستہ تبدیل کر دے، لیکن کہا کہ نہیں،
یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، کہ جہاں پر موازنہ ہو جائے ہم کسے اہمیت دیتے ہیں، کسے ترجیح دیتے ہیں، کس کی محبت غالب رکھتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ ترجیحات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ صرف زبان سے نعرے لگا لینے سے یا لوگوں کے درمیان نعرے بازی کر کے اور شہرت نمائی حاصل کر کے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے طریقے نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے تو دینہ ریا کی طرح کرو کہ چاروں کے چاروں شہید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہے۔ تو خاص طور سے ہر مسلمان کے لیے اور بالخصوص ہماری ماں اور بہنوں کے لیے کہ اگر ہم نے انہیں ایمانیات سے اور ایمانی تعلیمات سے دور رکھا تو نتیجہ آج جو ہمارے سامنے اس سے بھیانک ہونے والا ہے۔ صحابیات کے سامنے بھی اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی واقعہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غیر مسلم تھے، اس وقت حالت کفر میں انہوں نے حضرت ام سلیم جو کہ مسلمان تھی انہیں پیغام نکاح دیا۔ ایک مسلمان عورت جسے ایمانی تربیت دی جاتی ہے، ایمان کی قدر جس کے پاس ہوتی ہے، کیا کہا کہ ابو طلحہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، کیسے ہمارے درمیان نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو یہی میری مہر ہوگی اور اس بنیاد کے پر ہمارا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام ہی ان کی مہر بنی۔ کبھی سونے کے پر پیتل کی پالش نہیں کی جاتی، یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ پیتل کے پر سونے کی پالش کی جائے گی، لیکن سونے کے پر پیتل کی نہیں۔ ہم اس کی اہمیت سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم دوسروں کی عکاسی کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات اپنے پر اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے اثرات لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے ہیرے کی قدر نہیں ہے۔ انہوں نے دعوت دی، مسلمان ہو گئے، ہوتے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو اپنی طرف لانے والے، اس لیے کہ اصل چیز ہمارے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں۔ توحید جس کے پاس ہے، دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت اس کے پاس ہے، وہ کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ کہا کہ مسجد کے مقابلے میں ان کے گھر میں نماز ادا کرنا بہتر ہے، صحیح بات، ابو داؤد کی روایت ہے، اس سے انکار تھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 5 وقتہ نمازیں خواتین صحابیات مسجد نبی کے اندر ادا کیا کرتی تھی۔ نماز تراویح، خطبات جمعہ ہر وقت موجود رہا کرتی تھی۔ بلکہ ابو داؤد کی روایت کے مطابق ایک بڑا حادثہ پیش آیا کہ نماز فجر میں جب ایک صحابیہ نماز کے لیے آ رہی تھی، کسی نے ان کے پر حملہ کیا۔ عزت بہت بڑا معاملہ تھا، بدکاری کرنے کے بعد اندھیرے کے اندر ہی نکل گیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے بند نہیں کیے۔ اور آج ہماری ماؤں کی، ہماری بچیوں کی عزتیں کیسے نیلام ہو رہی ہے سب کو پتا ہے، لیکن آج تک ہم نے کالج اور یونیورسٹی کے دروازے بند نہیں کیے، مسجد کے برابر بند کر دیے۔ کتنے افسوسناک بات ہے کہ مسجد میں آنے والا ایک نیک ارادے کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، خواتین کا ڈپارٹمنٹ مکمل طریقے سے علیحدہ ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ پیدا ہونے کی گنجائش ہی نہیں، اس کے باوجود ہم نے مسجد کے دروازوں کو بند رکھا ہے۔ تو پھر یہ کہیں اور نہیں جائیں گی تو کہاں جائیں گے؟ جب ہم انہیں ایمان سے واقف نہیں کرائیں گے اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس نہیں کرائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ انہیں اسلام کی قدر نہیں ہوگی۔ تو ان کے لیے دروازے کھولیے کہ وہ کسی غیر کی چوکٹ پر جائے، اللہ کا در ان لوگوں کے لیے کھولیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کیا کہ اگر کوئی ماں ہے، ساتھ میں بچی ہے، بچہ ہے، رونے لگ جائے، نماز تخفیف کر دیا کرتے تھے، قرأت مختصر کرتے تھے، لیکن عورتوں کو آپ نے مسجد میں آنے سے نہیں روکا۔ اس سے بڑھ کر آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب مسجد میں آئے گی ان کی کیا اہمیت ہوگی اور وہ ایمان سے کس طرح جڑی ہوگی؟ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے۔ ہمیں رونے سے اچھا ہے، شکایت کرنے سے اچھا ہے کہ حالات کے اوپر قابو پانا سیکھیے، یہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اور اسلام نے ساری چیزوں کے، سارے مسائل کے حل پیش کیے ہیں، بس ہم اس حل کو تلاش کریں اور اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے مسلمانوں کی، بالخصوص ہماری ماں، بہنوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ اسلام تعلیم سے نہیں روکتا ہے،
جہاں بہتر نظم ہے، بالکل ہماری اسلام کہتا ہے اقرا، پڑھو، جتنا پڑھنا ہے پڑھو، لیکن اس کے لیے اصول و ضابطے ہیں جہاں پر ان کی عزت محفوظ ہو اور ہر طریقے سے پردے کا نظم ہو، کسی بھی قسم کی بے غیرتی نہ پائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، انہیں محفوظ طریقے سے علم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا جو بھی علم ہے، علم نافع، اسے حاصل کرنے کی توفیق دے۔ انہیں سب سے زیادہ اہمیت دین کے علم کی سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ان لوگوں کی نگاہ کے اندر دین کے علم کی وہ قدر رکھ جس کی بنیاد کے پر یہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور ایمان کو ترجیح دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اسباب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے جس حیثیت سے ہو سکتا ہے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، وقار دے، اور ان تمام چیزوں کا حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے اللہ، اس کے رسول کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو دنیا کی تمام محبتوں کے پر غالب رکھے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔